تمکنت منہ سے کچھ نہیں بولی تھی. اس کا دماغ، آنکھیں، دل، سوچ سب ساتھ چھوڑ گئے تھے. اس نے کتاب الہی کو سینے میں بھینچ رکھا تھا. وہ دیوار سے ڈالے گی. نیکسٹ آرٹیکل. کوثر سب کے ساتھ اوپن کچن والے لاؤنج کے فرشی دسترخوان پر بیٹھی تھی. اظہر بیرونی مہمان خانے میں تنہا تھا. بھائی صاحب اور آپا کے دونوں بیٹے تھوڑا بہت کھا کر نماز مغرب کے لیے جاتے تھے. ہنا نماز سے پہلے کمرے میں گئی کہ کچھ چاہیے ہو تو. انہوں نے کچھ نہیں کھایا، ویسے کہ ویسے بیٹھے ہیں، ہر چیز جوں کی توں ہے. انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. آپا نے کوثر کی صورت دیکھی، وہ اٹھنے لگی تو یکدم تمکنت کھڑی ہو گئی. اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا. میرون کارپٹ پر اس کے پیر اظہر کی نگاہوں میں آ گئے. درمیانی تپائی افطاری کے لوازمات اور موم بتیوں سے سجی تھی. وہ چونک کر سیدھا کھڑا ہو گیا. وہ دونوں دو بدو تھے. تمکنت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے آئی تھی. اظہر میں اتنی ہمت کہاں. اسے دفعتاً یہ احساس ہوا وہ اس کے سامنے ایک پل بھی کھڑا نہیں رہ سکتا. اس کا خود پر اختیار کھو گیا. وہ جھٹکے سے دوزانوں ہو کر گیا تھا. تمکنت بھی کھڑی نہ رہ سکی تھی. وہ بیٹھ گئی تھی. کوثر ٹھیک کہہ رہی ہے. میں چاہتا ہوں میں ساری زندگی تم سے معافی مانگوں اور تم مجھے معاف نہ کرو، لیکن میرے ساتھ چلو. تمکنت میں تمہیں لینے آیا ہوں، آ گیا ہوں. ساری عمر میرا جرم جتنا کچوکے لگانا، لیکن میرے ساتھ رہنا. تم جانے سے انکار کرو گی تو یہ بھی سزا ہوگی، لیکن تم جاؤ گی تو زیادہ کڑی ہوگی. میں خود کو سزا یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں. تمکنت. وہ رو پڑا تھا. اتنا اونچا لمبا مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہنساتا تھا، لطف اٹھاتا تھا. اسے ہنستا دیکھنا دل کو خوشی دیتا تھا، اور اسی دلدار کو روتا دیکھنا. اس نے اس کے بند ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. وہ اس کے بغیر بہت روئی تھی. وہ اس کے ساتھ بہت ہنسی تھی. اس کا فرض تھا کہ وہ رونے میں آج شانہ بشانہ ہوتی. دونوں کی پیشانیاں ایک دوسرے سے جڑی تھیں. ہاتھوں پر گرتے آنسو ناقابل شناخت تھے. نیکسٹ آرٹیکل. وہ ایئرپورٹ پر کھڑے تھے. عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانا تھا. عید میں ابھی 4 یا 5 دن باقی تھے. انہیں سی آف کرنے آنے والوں میں کوثر، کنیز اور چھوٹی باجی شامل تھی. تمکنت کی آپا اور بھائی صاحب بچے بھی ہمراہ تھے. فلائٹ حسب معمول لیٹ تھی. اظہر کا چہرہ کسی قدر اترا ہوا تھا. وہ اپنے دونوں بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا، مگر آج وہ جان چکا تھا کہ وہ لوگ نہیں آئیں گے. مگر طیارے کے باقی مسافروں کی نسبت وہ اس انتظار سے مطمئن تھا. اس کی نگاہیں ہر آنے والے کو کھوجتی تھیں، اور جب مایوسی سے پلٹی تھی تو وہ تمکنت کا چوڑیوں بھرا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیتا تھا. گلاس وال کے پیچھے والے چہرے پر اسے افضل سعید کا گمان ہوا تھا. احد اور اسد اور شاید اکمل. وہ پلکیں جھپک کر یقین کرنا چاہتا تھا. گھٹتا فاصلہ یقین کو جلا بخش رہا تھا. ہاں یا نہیں. دل اور نظریں ہاں کی جانب مائل تھی. وہ تصدیق کے لیے تمکنت کی جانب مڑا. اس کی بھی یہی کیفیت تھی، اور ایسی ہی ایک تصدیق افضل سعید نے 2 دن پہلے اکمل سعید سے چاہی تھی. اور سیاہ پڑا نچڑا مسئلہ ٹوٹا دل نفی سننا چاہتا تھا. افضل سعید کا دل 13 سالوں سے صرف خون کے بہاؤ کا ذریعہ تھا. اس میں جذبات، احساسات، محبت، خیال، یاد، گمان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تھی. وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھے، اور اگر سمجھتے تو حیران ہو جاتے، مگر وہ نفی کے منتظر تھے. یہ رمضان کے مہینے کا ایک نسبتاً خاموش اور کاروبار کے حوالے سے ڈھیلا دن تھا. لوگ دیر سے آتے، نماز ظہر کے لیے اٹھتے اور اس عصر کے لیے گھڑی دیکھتے ہوئے مغرب کو کھوجتے. یہ شدید گرمی اور ایمان والوں کے لیے امتحان والے روزے تھے. افضل سعید اظہر سعید کے معاملے کو لے کر گمسم تھے، اور آج بالکل دفتر آنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے. مگر آج یہاں روزہ کھلوانے کا اہتمام کیا گیا تھا. شام کو کھلی دعوت تھی، اور دن میں انہیں بند آنکھوں اور رواں ہاتھوں سے خیرات بانٹنی تھی. بڑے بڑے کاروباری حضرات کے پاس سچی جھوٹی غیر معروف سماجی تنظیمیں آ کر صدقہ، زکوٰۃ اور امداد کا مطالبہ کرتی تھی. یہاں لاکھوں کمانے والے تو کروڑوں اللہ کے نام پر دینے والے بہت سے تھے. کچھ لوگوں کو خود رقوم دینے کے بعد وہ کچھ نکات محسوس کرنے لگے تو اپنے اے سی آفس میں جا بیٹھے. اکمل، اسد اور احد موجود تھے. وہ کسی کھاتے کو چیک کرنے لگے تھے. وہاں لائن لگا کر کھڑے تمام لوگ فارغ ہو گئے تھے. افضل سعید نے ارادہ باندھا کہ وہ بھائی اور بیٹوں کو اتنی شدید گرمی سے اندر بلا لیں. افطاری کے وقت دیگیں پہنچ ہی جانے تھی. اسد اور احد اندر آ گئے تھے. اکمل میز کی درازوں کو لاک لگاتا ہوا کیش بکس اور دیگر چیزیں سمیٹ رہا تھا. وہ اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھ رہا تھا. افضل سعید نے اشارہ کیا کہ وہ جلد اندر آ جائے، مگر ذرا سے منہ نکال کر دیکھا وہ کوئی عورت تھی. سیاہ تنگ پائنچوں کی شلوار، سفید قمیص جو دھل دھل کر اپنا پرنٹ کھو چکی تھی. سیاہ دوپٹہ چہرے اور کمر و سینہ کو چھپائے ہوئے تھا. اس کے بغل میں سستا سا 50-75 روپے والا پرس تھا. اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا. آنکھیں نمایاں تھی جن کے سروں پر جھریاں سی تھی، مگر وہ کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی. اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو 2.5-3 برس کا ہوگا. بچے کا رنگ صاف تھا، نہیں وہ پیلا تھا، سفید سا. بچہ بسکٹی رنگ کی رنگین لائنوں والی نکر بشرٹ میں تھا. اس سوٹ کی مالیت بھی 100-150 سے زیادہ نہیں تھی، اور کثرت دھلائی سے وہ اپنی ملائمت کھو چکا تھا.
بچہ ماں کے کندھے پر اونگ رہا تھا۔ اکمل کی نگاہ اٹھی، عورت کی آنکھوں میں تذبذب تھا، آگے بڑھے یا مڑ جائے۔ اکمل اپنی دکان بڑھا چکا تھا۔ اکمل نے آنکھیں چندھی کی، اتفاق سے وہ کل ہی اس عورت کو اپنی گاڑی کے پاس چھٹک کر رکتا دیکھ چکا تھا۔ کاروباری مرکز میں مردوں کا زور تھا، یہاں چائے کی پتی یا اخروٹ اور بادام بیچنے والی عورتیں زمین پر کہیں بھی بیٹھ کر بیچا کرتی تھیں، اور اگر بونی نہ ہو تو کسی سے سیٹ سے لجا کر گڑ گڑا کر شام کی روٹی کے لیے کچھ پیسے پکڑ لیا کرتی۔ یہاں جسم فروش عورتیں بھی نظر آ جایا کرتی تھی، گھروں سے دور ٹرک ڈرائیور اور کلینرز ان کے گاہک ہوتے، مگر اکمل کے لیے یہ عورت نئی تھی، کچھ بیچ بھی نہیں رہی تھی، اور اگر بکنے آئی ہوتی تو اونگتا بچہ لے کر۔ اکمل دراز کے لاک سے چابی کھینچ رہا تھا، اس نے چابی دوبارہ لگا لی، اندر صرف 2 لفافے بچے تھے، اس نے ایک اٹھایا، پھر کچھ سوچ کر دوسرا بھی اٹھا لیا۔ عورت لفافے پکڑ کر لجاجت سے شکریہ کہنے یا دعائیں دینے کے بجائے لفافے کھولنے کھڑی ہو گئی۔ اندر کی رقم ٹھیک تھی، مگر اس کی ضرورت سے شاید بہت کم۔ وہ دفتن کرسی پر بیٹھ گئی، وہ نقاب اتارے بنا پسینہ پہنچ رہی تھی۔ اکمل استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ پانی۔ رمضان کے مہینے میں یہ انتہائی احمقانہ بدتمیز سی ڈیمانڈ تھی۔ اکمل نے روم فریج سے بوتل نکالی اور گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے بنا رکے ایک ہی سانس میں پانی اتار لیا۔ وہ دوسرا گلاس اپنے بچے کے لیے چاہتی تھی۔ اس نے پیسے اپنے پرس میں ٹھونس لیے تھے۔ اکمل کا اچنبھا 2 چند ہو گیا، یہ عورت اب جاتی کیوں نہیں؟ سارے کام تو ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ایڑی کو جوتی سے کسکا کر فرش پر مسل رہی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، سب سے چھوٹے والا۔ اس نے بچے کا اونگتا چہرہ گھما کر اکمل کے سامنے کیا۔ بیمار ہے، یہ دیکھو۔ اس نے بچے کی شرٹ پیٹ سے اٹھائی، پیٹ ہاتھ سے زیادہ پھولا ہوا تھا۔ اوہو، اکمل نے سر ہلایا، اسے یقیناً زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ کل آنا، میں اور دے دوں گا، ابھی اتنا ہی کیش تھا۔ وہ تیزی سے بولا اور جلد از جلد اندر جانا چاہتا تھا، اسے روزہ لگ رہا تھا۔ اسے کرسی گھسیٹ کر نکلتا دیکھ کر عورت نے جوتے پیر میں فٹ کی اور پرس کو کندھے پہ جما لیا۔ وہ لوٹنے لگی تھی۔ سنو اکمل، اپنے نام کی بے تکلفانہ استحقاق بھری آواز پر وہ کرنٹ کھائے انداز میں پلٹا تھا۔ اپنے بھائی سے کہنا اتنی دنیا کو خیرات صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، میرے کچھ مسئلے ہی حل ہو جائیں اگر وہ کچھ مدد کر دے، فطرانہ یا زکوٰۃ وغیرہ۔ 3 بیٹیاں ہیں، اس کے علاوہ ایک بڑا لڑکا بھی ہے۔ مہنگائی کا تو تمہیں پتہ ہے نا، اس کے ابو کا پان کا کھوکا ہے، مگر اس کو منہ کا کینسر ہو گیا نا، اس لیے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ اس کا نام کیسے جانتی تھی؟ چلو نام جاننا اہم نہیں، جلی حروف میں لکھا تھا دفتر کے باہر، افضل سعید، اکمل سعید، مگر وہ اسے کیسے مخاطب کر رہی تھی؟ تو تم آپ کون؟ ایک حتمی احساس اس کے سر پر ڈنڈے کی طرح برسا تھا۔ وہ پرس وغیرہ درست کرتے ہوئے نقاب کو کس چکی تھی۔ اکمل نے سر سے پیر تک اسے بغور دیکھا، بوٹا سکا پیروں کی جوتی اور بے حس تاثر والی۔ تو کیا ہوا؟ جیسا احساس بتاتی آنکھیں۔ کس کی تھیں یہ ایسی آنکھیں؟ کیسی آنکھیں؟ لاپرواہ، خود میں مگن، بس اپنی کہنے والی۔ کیوں کھڑے ہو اکمل؟ فارغ نہیں ہوئے؟ افضل سعید باہر آ گئے۔ ہو گیا۔ اس کا سر خود بخود ہل گیا۔ جاؤ بی بی، کل آنا، آج بس اتنے ہی تھے۔ وہ اس عورت سے مخاطب ہوئے، مگر سارا دھیان اکمل کی طرف تھا۔ پھر آ جاؤں کل، کچھ کرو گے میرے لیے تم؟ اس نے بچے کو شانے پر بدلا اور سرسری نگاہ سے افضل سعید کو دیکھا تھا۔ آپ چلیے بھائی، میں آیا۔ اکمل ایک ٹرانس میں تھا۔ افضل نے ایک نگاہ غلط انداز سے اندر گھستے گھستے اس عورت کے سراپے کو دیکھا تھا۔ کچھ تھا، کچھ چونکانے والا۔ وہ بے ساتھ شیشے کی دیوار سے چپک گئے۔ وہ باہر دیکھ سکتے تھے، مگر باہر والا انہیں نہیں۔ وہ دونوں جو ابھی تمہارے ساتھ تھے، میرے بیٹے تھے نا؟ اس کا لہجہ بالکل بے تاثر تھا، جیسے کسی اجنبی کا تذکرہ یوں ہی نکل آئے۔ باپ پر نہیں گئے نا؟ وہ مسکرائی تھی۔ اکمل کے پاس جواب نہیں تھا۔ نوالہ چباتے ہوئے زبان چبا لی جائے تو کیا ہوتا ہے، اکمل کے ساتھ ہو رہا تھا اور وہی جانتا تھا۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، رنگ، روشنی، اندھیرا، ایک ریل سی تھی جو نظروں میں گھوم گئی۔ کل آؤں پھر میں؟ سچی بڑی مجبور ہوں میں۔ وہ آج بھی بس اپنی کہتی تھی۔ اکمل کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ معمول کی طرح سر ہلا گیا۔ عورت نے شیشے کے بند دروازے کو پل بھر دیکھا، پھر وہ دروازے سے نکل گئی۔ افضل سعید کی گیٹ پھونکا سہ ٹوٹ گیا تو وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے باہر نکل آئے۔ اکمل جوں کا توں تھا۔ وہ اس راستے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا جہاں وہ مڑی تھی۔ کون تھی یہ اکمل؟ انہیں 100% درست جواب معلوم تھا، مگر اسبات میں ہلتا سر۔ بھابھی نہیں، وہ الفت تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ اس بار افضل سعید نے اپنی زبان چبا لی تھی۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ کس لیے سب ڈرامہ؟ وہ لشکر اکمل کی حرکات دیکھ رہے تھے۔
تم بھی سب کچھ بھول گئے اکمل, تم بھی تو یہی موجود تھے. ان کے لہجے کا تعجب اور آنکھوں کی حیرانی اکمل کے چلتے ہاتھوں کو روکنے سے قاصر تھی. وہ بہت سارے بڑے نوٹ ایک لفافے میں ڈال بند کرنے والا تھا. اکمل کے ہاتھ تھم گئے. اس نے نگاہیں اٹھائی تو افضل سعید کے اوپر کمرے کی چھت گر گئی. وہ آنسوؤں سے لبالب بھری تھی. افضل سعید اپنی حیرانی, غصہ, خوف سب بھول کر اب اکمل کے لیے پریشان ہو اٹھے. اکمل نے فون پر منشی کو پیغام دیا تھا, کالی چادر والی ایک عورت آئے تو انہیں فوراً اطلاع دے, اس کی گود میں ایک بچہ ہوگا, میں نے اسے کچھ دینا ہے. افضل سعید کی سماعتوں کے لیے یہ سور جیسی آواز تھی. افضل سعید اپنی نشست سے اٹھ کر اکمل کی کرسی کے پاس کھڑے ہو گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کل اس کرسی پر الفت بھابی بیٹھی تھی؟ افضل سعید نے نام پر پہلو بدلا. وہ ہمتن گوش تھے. وہ اکمل کا مسئلہ جاننا چاہتے تھے. نہیں, کل میرے سامنے میرا اعمال نامہ تھا. ایک بار ظلم ہم سب کے ساتھ ہوا تھا, ناانصافی, تماشا, بےزتی, ذلت, اور ہم نے اگلوں کو یہ سب لوٹایا جب اظہر نے ایک سراسر بے قصور کو ظلم کے بدلے زیادہ ظلم سے نواز دیا. اس کی آنکھیں تو کھل گئیں دیری سے ہی. اور کل دوپہر ایک اور چہرہ جس نے میری ہستی کو تہ و بالا کر دیا. یہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں نا, یہ میں نے کسی کتاب میں کبھی نہیں پڑھی, مجھے ان کا مطلب بھی نہیں معلوم, یہ تو بس زبان سے ادا ہو رہی ہیں. کل میری آنکھوں نے اللہ کے انصاف کو دیکھ لیا, اور آج میرے منہ میں اس کے الفاظ ہیں. مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا, میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں, گناہ ہی گناہ. لوگ چلے کاٹتے ہیں, وظیفے کرتے ہیں اور سجدے, پھر بھی اللہ کو نہیں پا سکتے, اور میں نے اللہ کو سمجھ لیا. اس نے کلائی آنکھوں پر رگڑ لی. اور دل کبھی نہیں پھرتے اگر اللہ پھیرنا نہ چاہے. بڑے بڑے آفاقی جملے دل کی دیوار سے ٹکرا کر دھڑ دھڑ کرتے ہیں. اگر دل پتھر کا ہو لیکن دل موم سے ڈھالا گیا تھا. اکمل نے تو نہ جانے کس کیفیت کے زیر اثر کہا تھا, اور اکمل کیا تھا, لیکن افضل سعید نے کالی شلوار والی اس عورت کو تھکے قدموں سے موڑ موڑتے دیکھا تھا. وہ روز اشر اس معاملے کو لازمی اٹھانے والے تھے. اپنی محبت کے بدل کی بیزاری, عزت کے جواب میں ملنے والی ذلت. لیکن اللہ نے کل دوپہر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا تھا. سزادار پا گیا تھا. نیکسٹ آرٹیکل. جس دن قرآن خوانی تھی تم دونوں نے اکمل کے ساتھ باہر خیرات دی تھی. اسد اور آہد کو وہ دن یاد تھا. اس میں ایسا خاص کیا, وہ باپ سے کبھی نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے تھے. اکمل نے آخر میں ایک عورت کو 2 لفافے دیے تھے. وہ قصدن رکے. وہ دونوں اس قصے کے سیاق و سباق سے ناواقف تھے. اسد اور احد نے دزدیدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہلکی سی نگاہ اٹھا کر باپ کو. ان کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا, مگر آنکھوں میں وہ دیڑبان کا تاثر تھا. ان کے بیٹے نہیں جانتے تھے افضل سعید اپنی زندگی کا ناقابل یقین فیصلہ سنانے والے ہیں, اپنے حوالے سے اور ان کے حوالے سے. اس نے نقاب کر رکھا تھا, تم لوگ چہرہ نہیں دیکھ سکے ہوگے, اور شاید وہ کھو سے گئے. دیکھ بھی لیتے تو پہچان نہ پاتے. دونوں نے ناسمجھی کے عالم میں باپ کو دیکھا. تم دونوں اچھے بچے ہو. ان دونوں کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی. آج کل کے زمانے کے بچوں سے بہت مختلف. میں بہت ڈرا رہا تھا کہ کیسے تربیت کر سکوں گا, کوتاہی ہی نہ ہو جائے, مگر اللہ کی مہربانی اور انعام. اپنی آواز کے بھرا جانے کا انہیں کو معلوم ہوا. بہرحال کم ٹو دی پوائنٹ. کالج کے بعد تم لوگوں کا دفتر آنا, کام سیکھنا مستقبل کی پیش بندی ہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور بری صحبت سے بچے رہو. لیکن بہرحال تم لوگ محنت کرو ہو تو معاوضہ بھی دیا جاتا ہے. میں اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تم لوگوں کو حسب ضرورت دیا جاتا ہے, لیکن وہ ہیں تم لوگوں کے ہی پیسے. وہ رک گئے. اسد اور آج کے سر سے یہ ساری تمہید گزر رہی تھی. ان کے باپ نے اتنی طویل گفتگو, اور وہ بھی ایسی لایانی, پہلے تو کبھی نہیں کی تھی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابو؟ مجھے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. آپ پلیز. میں یہ چاہتا ہوں. وہ پیپر ویٹ چھوڑ کر کرسی کے اگلے حصے پر جھکائے. وہ اپنے بیٹوں کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے. میں یہ چاہتا ہوں اسد سعید اور آہد سے تم دونوں اپنی ماں کو فائنینشلی سپورٹ کرو. یہ کھلونا پستول کا ہوائی دھماکہ تھا. آواز بہت گونجدار, دل دہلا دینے والی. بجلی کی تاروں پر بیٹھے کبھی کبوتر ہراساں ہو کر اڑے تھے. ان کی کائیں کائیں نے فضا میں ماتم بھرا شور پیدا کر دیا تھا. پھر پل بھر کے سناٹے کے بعد وہ دھیرے دھیرے تاروں اور شاخوں پر دوبارہ آ رکے. کوئی نقصان نہیں, کوئی دفع نہیں. میں اس معاملے میں مشورے یا حکم دینے جیسی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ماں اور بچے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا, کبھی بھی. افضل سعید کی آواز پرسکون ندی سے مشابہ تھی. مگر میں تم لوگوں کو اطلاع دے سکتا ہوں, اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے, اور جب کہ تم دے بھی سکتے ہو تو اس سے ملنا تعلق رکھنا. آنا جانا تمہاری اپنی ثوابدید پر ہے, لیکن بس ایک ہی حکم یا شرط کہہ لو, ہماری اس موجودہ زندگی پر اس تعلق کا اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. وہ کھڑے ہو گئے. تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی دیکھ ریکھ رکھو. کرنی چاہیے بھی. منشی سے معلومات لے لینا, وہ مچھر کالونی کے علاقے میں کہیں رہتی ہے. مگر میری واحد شرط کو گرہ سے باندھ دینا. میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ تم ہو.
اسد اور احد کے فک چہرے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے. سالوں پہلے ان کے سینے میں گوشت کے دل کی جگہ پتھر کے دل ٹرانسپلانٹ کر دیے گئے تھے. اور پتھر جذبہ کب رکھتا ہے، مگر دل جب ایک بار دھڑکنا شروع کر دے تو دھیرے دھیرے ہر جذبے سے آشنا ہو جاتا ہے، دیر ہی سے صحیح. دھڑکن زندگی اور زندگی کے 100 پہلو اپنی باری آئے پر سب سامنے آ جاتا ہے. نیکسٹ آرٹیکل. ایک احساس ندامت کسی پل سکون لینے نہیں دے رہا تھا، مگر خود کو ادھر ادھر مصروف رکھ کر ہر ناپسندیدہ چیز کو بھول جانا چاہتے تھے. دل کے کسی کونے میں کمینی خوشی نہیں ابری تھی اسے ذلیل و خوار دیکھ کر. وہ نشان عبرت بن کر آئی تھی. وہ بظاہر الفت کو بھول چکے تھے، مگر دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا تھا وہ ایسی کیوں تھی، ضدی، ہر درم، اپنے آپ سے صرف اور صرف اپنے آپ سے پیار کرنے والی. وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی ضد اور انا کے ہاتھوں دوسروں کو تو کیا نقصان پہنچائیں گے خود خسارے میں پڑ جاتے ہیں. وہ ایسی کیوں تھی؟ جب وہ بہت محبت اور لاڈ کے ساتھ ان کے ساتھ تھی تب وہ سوچتے تھے اور کبھی کبھار لاڈ سے پوچھ بھی لیا کرتے تھے، میں تو بھئی ایسی ہی ہوں. وہ نخریلے انداز سے منہ بنا کر شانے اچکاتی. وہ منتوں مرادوں کے بعد مانگی جانے والی اولاد تھی، مگر کیا ماں باپ کی تمام دعائیں بس اس کی دنیا میں آنے تک کے لیے تھی؟ دنیا کی اچھائی اور آخرت کی بھلائی کے لیے کیا کبھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے؟ وہ کس بے حس مٹی سے ڈھالی گئی تھی؟ اسے کبھی غلطی سے اولاد یا یاد نہ آئی، یا اسے افضل سعید سے واقعی نفرت تھی؟ کیسی ماں تھی وہ؟ لیکن نہیں، وہ اکمل کے سامنے اچھی ماں بن کر آئی تھی. اس نے اپنے بچے کی بیماری کا کس فکر مندی سے بتایا تھا. اس نے کہا تھا شوہر ملے گا تو بچے بھی مل جائیں گے. اس کا دعویٰ سچا تھا، لیکن شوہر اور بچے تو پہلے بھی تھے. اور کیا وہ واقعی افضل سعید کو اتنا زیادہ ناپسند کرتی تھی؟ وہ تھی کیا، کیسی تھی، کیوں تھی؟ اس کے ہر رویے نے ہر دفعہ افضل کو حیران و پریشان کیا تھا. اور وہ کیسے آ گئی تھی؟ یہ بے شرمی تھی یا اٹدرمی، لاپرواہی یا بے نیازی؟ کیا تھی یہ؟ افضل سعید اس ٹین کے چھت فراہم کرنے والے دونوں کو دیکھائے تھے. کیا تھا اس شخص میں؟ اور اس نے عدت گزارنے کے بعد 2 ماہ بعد خود ہی اس شخص سے عقد کر لیا تھا. کیوں تھی وہ ایسی؟ کوئی نفسیات دان ہوتا تو شاید تحلیل نفسی سے بتاتا. اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی. وہ ہر درم تھی، ضدی. کیا افضل سعید اس قدر ناپسندیدہ تھے کہ وہ تمام عیش و آرام کو ٹھوکر مار چلی گئی؟ اس نے ان کے منہ پر جوتا مارا تھا اور آج زمانے کی جوتیوں میں پڑی تھی. اس نے کبھی پلٹ کر اپنے ماں باپ کو بھی نہ دیکھا اور آج کیسے انہی لوگوں سے مدد کی امید لے آ گئی تھی. کیا وہ جانتی تھی افضل سعید اس سے کبھی انکار نہیں کر سکیں گے؟ وہ ان سب کے بارے میں کتنا اندر تک جانتی تھی. اس نے انہیں دیکھ کر اپنا نقاب نہیں گرایا تھا، ایک نگاہ غلط انداز بھی نہیں. وہ آنکھیں ملانے کے قابل نہیں تھی یا انہیں اس قابل نہیں سمجھتی تھی. وہ کیا تھی؟ اتنی ہی مغرور، بے حس. وہ کسی بھی انسان کو اپنے اوپر احسان نہیں مانتی تھی. جو کچھ پہلے کیے گئے اس کی جوتی سے، اور جو وہ لینا چاہتی تھی، دیتے ہو تو دو، نہیں تو نہ صحیح، کسی اور سے تو مل ہی جائے گا. اکمل اور افضل نے تو اس واقعے سے عبرت حاصل کی تھی. توبہ کا ارادہ، شکر کے سجدے. کیا الفت نے بھی ایسی کوئی ایک کیفیت محسوس کی تھی؟ اگر کی تھی تو مقام شکر، اور اگر نہیں تو اس کا مطلب اللہ بھی اس سے خفا تھا. نیکسٹ آرٹیکل. اظہر سعید کا گمان صحیح تھا. یہ افضل اور اکمل ہی تھے. ان کے چہرے سپاٹ تھے. تمکنت نے چند لمحے ان کی آنکھوں میں کسی بھی جذبے کی تلاش کی، اور جب ناکام ہوئی تو غیر محسوس طریقے سے اظہر کے پیچھے چھپ سی گئی. اس کے ہاتھ کی سختی اظہر کو اپنے بازو پر بری طرح محسوس ہو رہی تھی. وہ دونوں ان دونوں کے سروں پر پہنچ گئے تھے. یہ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تمکنت نے ڈرتے ڈرتے شانے کی اوٹ سے چہرہ نکال کر افضل سعید اسی کو کھوج رہے تھے. وہ یکدم آگے بڑھے تھے. کیا وہ اسے نوچ کر اظہر سے دور کر دیں گے؟ تمکنت کے ناخن گوشت میں دھس گئے تھے. لیکن اگلا پل حیرانی کا تھا. افضل سعید نے اظہر کو بازو سے دبوچ کر اپنے سینے سے لگایا تو وہ جو پہلے اظہر کے وجود میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، گھسٹتی ہوئی ان کے بازو کی گھیرے میں چلی گئی. افضل سعید نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر تھپتھپایا تھا. ایک ناقابل یقین احساس سے گر کر اس نے ذرا سا سر اٹھا کر ان کا چہرہ کھوجنا چاہا. وہاں نرمی، سکون اور خوشی تھی، اور آنکھوں میں جلملاہٹ سی. وہ کیوں بھلا؟ دل موم کا دیا ہوتا ہے، جل جل کر آنکھوں کے رستے پگھلتا ہے، پھر ایسی روشنی دنیا کو سجا دیتی ہے اور آخرت کو سنوار